السلام علیکم ناظرین، لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے سید عمر سہیل شاہ، ایڈوکیٹ، فیڈرل شریعت کورٹ و ہائی کورٹ۔ ہم ان سے آج معاشرتی ایشوز کے اوپر بات کریں گے، اور سب سے بیسک ایشو جو ہمارا وراثت کا ایشو ہے، جس سے ہمارا سب کا سابقہ پیش آتا ہے، اس کے اوپر ہم ان سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، اور ان سے آج ہم معلوم کریں گے کہ وراثت کے متعلق آئین پاکستان، ہمارے جو ڈومیسٹک لاز ہیں، اور اسلامک ہمارا جو قرآن و سنت کا کانسیپٹ ہے وہ کیا کہتا ہے۔ جی عمر صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا چینل کا اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج اتنا ہائی امپورٹنٹ ٹاپک، جو کہ نہ صرف عوام کے لیے انتہائی ضروری ہے بلکہ لائرز کے لیے، ینگ لائرز کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ تو وراثت کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو ہر شخص جو کہ فوت ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں کچھ بنا جاتا ہے، لائک ان شیپ آف لینڈ، زمین ہو سکتی ہے، دکان ہو سکتی ہے، پلازا ہو سکتا ہے، مکان ہو سکتا ہے، یا پھر پلاٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز وہ چھوڑ گیا، وہ اس کا ترکہ ہے، وہ اس کے وارثوں میں جائے گا۔ اسی طرح وہ کچھ بینک اکاؤنٹس بھی چھوڑ کے جاتا ہے، مالی کوئی چیزیں چھوڑ جاتا ہے، تو وہ اس کی موویبل پراپرٹیز ہیں جو کہ بھی اس کا ترکہ ہے، اور جو کہ اس کے وارثوں میں جائے گا۔ تو اب عوام تھوڑی سی اس حوالے سے پریشان رہتی ہے کہ ہمارے والد آج فوت ہو گئے ہیں، یا ہمارے دادا جو ہے وہ آج فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اتنی زیادہ جو ہے وہ جائیدادیں چھوڑی ہیں، تو اس کو سیٹل ڈاؤن کیسے کیا جائے۔ تو اس کے لیے ویری امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کروائیں کہ یو آر دی لیگل ہیئر، کہ آپ اس مرحوم کے وارث ہیں۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وراثت نامے کے لیے اپلائی کرنا ہے، یعنی ڈکلیئر کروانا ہے عدالت سے کہ آپ اس شخص کے وارث ہیں، جس کے لیے آپ کو اپنا شناختی کارڈ، آپ کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس، آپ کو اس وراثت کو ڈکلیئر کروانے کے لیے اخبار میں اشتہار پراپر دے کر پھر عدالت آپ کو ڈکلیئر کرے گی کہ آپ اس مرحوم کے وارث ہیں۔ اور بیسک چیز جو آپ کو پیش کرنی ہے وہ اس اوبویسلی مرحوم ہے، تو ہم نے عدالت میں ثابت کرنا ہے کہ وہ کیسے فوت ہوا، کیا ثبوت ہے، تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہ بھی آپ نے جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہوتا ہے جو کہ عدالت اس کو کنڈکٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ وارث بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمل آتا ہے کہ تقسیم کا، کہ تقسیم کیسی کی جائے۔ اینڈ بیفور گوئنگ ٹو دا ٹاپک آف پارٹیشن، آئی ول کنسٹرین مائی سیلف کہ ہم لوگ صرف ابھی وراثت کو obtain کیسے کیا جائے، اپنے آپ کو وارث کیسے ڈکلیئر کیا جائے، میں اس تک رکھنا چاہوں گا۔ یہ ہو گئی بات صرف اور صرف جو کہ ایک بندہ جو کہ اموویبل پراپرٹیز چھوڑ کے گیا، یعنی کہ پلاٹ ہے، کوئی زمین ہے، کوئی جائیداد، کوئی مکان، کوئی پلازا، وٹس ایور، کوئی جو کہ اموویبل ہے، موو نہیں کر سکتی۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ بینک اکاؤنٹس چھوڑ کے گیا۔ بینک اکاؤنٹس میں اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وارث میں سے کوئی بھی ایک وارث جو اس شخص کا وارث ہے، بیفور ڈکلیریشن، یعنی کہ بیٹا ہے، عدالت سے نہیں یہ بھی ڈکلیئر ہوا کہ وہ بیٹا ہے، وارث ہے بطور اس کی جائیدادوں میں، آپ اپنا شناختی کارڈ لے کر بینک چلے جائیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر بینک چلے جائیں، ان سے بینک اسٹیٹمنٹ مانگیں۔ بینک اسٹیٹمنٹ مانگنے کے بعد آپ عدالت میں آ جائیں، تمام وارثان اپنے شناختی کارڈ دیں، تمام وارثان وہی بینک اسٹیٹمنٹ دیں، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے کر عدالت سے ڈکلیئر کروا لیں کہ اس اماؤنٹ کے بھی جو وارث ہیں وہ آج یہی وارثان ہیں۔ فار ایگزامپل، السٹریشن بڑی ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ اسلم آج ایک شخص ہے جو کہ آج کی ڈیٹ پر فوت ہو گیا، کل اس کے وارث میں 2 بیٹے، 1 بیٹی اور 1 بیوہ ہے جو کہ چھوڑ کے گیا۔ بڑے بیٹے کا یہ فرض ہے، یا چھوٹے بیٹے میں سے کوئی بھی ایکٹیو ممبر آف دا فیملی، میل ممبر، وہ جائے سب سے پہلے یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرے، ڈیتھ کا اندراج کروائے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر اس کے بعد اس کا کام شروع، عدالتی کارروائی شروع۔ دین وہ عدالت میں پراپر ایک سوٹ ہوتا ہے، سوٹ فار ڈیکلیریشن، انڈر سیکشن 42 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، جو پاکستان کا ایک اسٹیٹیوٹری قانون ہے، ایکٹ ہے، جس کے تحت عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد کوئی بھی رائٹ ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح یہ وارث ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ سر یہ بتائیے کہ وراثت کے متعلق قرآن اور سنت کیا کہتی ہے
اور اس کی جو تقسیم ہے وراثت کی فوت ہونے کے بعد یا فوت ہونے سے پہلے عمل میں آ جاتی ہے، اس کے بعد آتی ہے؟ ویری شارٹلی اور بڑا پروڈنٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جی پاکستانی لاء کیا کہتا ہے اور اسلامک لاء کیا کہتا ہے. تو الحمدللہ آئی کین پراؤڈلی سے دیٹ our پاکستانی لاء از completely following the principles of Islam and it's up to the sweet will and wish of the legal heir کہ وہ کون سا اگر لیٹ سپوز کسی ایک آدھ دو قوانین ہیں جس میں کنفیوژن نہیں بالکل اگینسٹ چل رہا ہے پاکستانی لاء وراثت کے حوالے سے، لیکن وہ بہت ٹیکنیکل ہے، سمپل وراثت میں نہیں. اگر لیٹ سپوز ایسی کوئی کنفیوژن آتی ہے کہ ہماری عام عوام میں سے کوئی ایک شخص کنفیوز ہے کہ میں پاکستانی لاء کی طرف جاؤں یا اسلامک لاء کی طرف، تو پاکستان میں ہی ایک اسٹیٹیوٹ ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ. اس شریعت اپلیکیشن ایکٹ کی سیکشن 2 ڈیل کرتی ہے وراثت سے. وہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے تمام ذاتی، وراثتی، آئلی امور میں یعنی خاندانی امور میں شریعت کے رولز کو فالو کریں اور اپلائی کروائیں. تو آپ کی سویٹ ویل ہے، عوام آزاد ہے کہ وہ اگر پاکستانی قانون میں کوئی بھی غیر قانونی غیر اسلامی شک پاتے ہیں تو وہ شریعت کے اصول کے مطابق عدالت سے فیصلہ لے سکتے ہیں. سر یہ بتائیے وراثت یا جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، یعنی اس کے اندر کتنا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اور کتنے وقت میں یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے؟ اس میں بہت ایزی پروسیس ہے، کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے. جسٹ 15 to 20 ڈیز کے اندر وراثت نامہ انکلوڈنگ جانشینی سرٹیفکیٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں، جسٹ 15 سے 20 دن کے اندر. سر یہ بتائیے کہ کیا وراثت کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ یا پولیس تھانہ انوالو ہوتا ہے، یا اس کے اندر کوئی کمپلینٹ یا اس حوالے سے کوئی شکایت درج کرانے کی یا کوئی ریکویسٹ درج کرانے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا یہ سارا عمل عدالت کے ذریعے ہوتا ہے؟ اس معاملے میں پولیس یا کوئی اور ادارہ 1% بھی انوالومنٹ نہیں رکھتا. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وراثت ڈکلیئر کریں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی ایک وارث کو حصہ دلوائیں. ان کے پاس پولیس یا کسی بھی ادارے کے پاس، ادارے سے مراد انتظامی ادارہ یعنی کہ ایگزیکٹو باڈی جو پاکستان کی ایگزیکٹو انتظامیہ میں شامل ہے، نہیں اختیار. یہ سول پاور جوڈیشری کی ہے، یہ سول پاور عدلیہ کی ہے کہ وہ وارث ڈکلیئر کریں اور اس کے مطابق تقسیم کروائیں وارثوں میں اگر کنفلکٹ ہے. اگر نہیں ہے تو وہ گھر میں خود بھی تقسیم کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ وراثت میں کون کون سے ادارے انوالو ہوتے ہیں، یعنی وراثت کی تقسیم کے وقت ایک فرد کس ادارے کا دروازہ جو ہے وہ نوک کرتا ہے، یہ ذرا ڈیٹیل سے بتائیے. اب ویری سمپلی آپ سب سے پہلا اسٹیپ ہے، میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ یونین کونسل میں آپ جائیں گے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیں گے. ٹھیک ہے. تو پہلا ادارہ یونین کونسل آ گیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے حاصل کرنے کے لیے. بہت سمپل پروسیس ہے، آپ ایک ہفتے کے اندر 7 ڈیز کے اندر ڈیتھ سرٹیفکیٹ مرحوم کا حاصل کر سکتے ہیں. ارجنٹ فیس کے ساتھ ان کے رولز کے مطابق آپ جلدی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لائر کے پاس آئیں گے. ایڈوکیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ وارثان کی ڈیٹیلز لے. ایڈوکیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ان کے شناختی کارڈ لے. ایڈوکیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ان کی تمام جتنی بھی جائیدادوں کی تفصیل ہے وہ بھی لے لے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کر لے. اس کے بعد تمام کام شروع ہو جائے گا ایڈوکیٹ کا، ناٹ کلائنٹس. دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ہیو ٹو بی ویری ایز. کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. ایڈوکیٹ آپ نے کر لیا، لائر آپ نے کر لیا. اس کے بعد لائر کی یہ ذمہ داری شروع ہو گئی کہ وہ عدالت میں سوٹ فائل کرے، اس میں اخبار اشتہار کروائے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ بیان کروائے، یعنی کہ جس میں شہادت کے لیے آنا ہوتا ہے، اور کنکلیوڈ. یعنی کہ پہلا ادارہ یونین کونسل جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، دوسرا لائر، اینڈ تھرڈ از عدالت. سر یہ بتائیے کہ ایک شخص کی زندگی میں صرف اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو اس کی وراثت کی تقسیم کے وقت فقہ حنفی کیا کہتا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن یا ڈومیسٹک لاز وہ کیا کہتے ہیں، اور فقہ جعفری کا اس حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کا بڑا ہی امپورٹنٹ اور از اے ویری ٹیکنیکل کویشچن، اور یہ بیسیکلی حصوں کے حساب سے اب آ گیا، چونکہ آپ نے جو کویشچن کیا اس میں اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا
اس نے 3 بیٹیاں اور 1 بیوہ چھوڑی ہے, بیٹا کوئی نہیں پیدا ہوا. تو اس صورت میں اکارڈنگ ٹو حنفی اسکول آف تھاٹ, جو کہ سنیوں کا اسکول آف تھاٹ ہے, تو اہل سنت میں یہ لا ہے جو کہ پرنسپل وہ اسلام سے ڈرائیو کرتے ہیں, اس میں بیٹی کو 2/3 حصہ جائے گا, یعنی ساری بیٹیوں کو 2/3 حصہ جائے گا حصہ, یہ نہیں کہ نہیں جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی میل چائلڈ پیدا نہیں ہوا تو وہ محروم ہو گئی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اپنے باپ کی جائیداد میں وہ تمام بیٹیاں وارث ہیں, لیکن 2/3 کی حد تک. بیوہ 1/8 کی حد تک وارث ہے, جو کہ شریعت نے لکھ دیا. اور اس کے بعد جو بقایا یعنی کہ جو مال ہے جو بچ جائے گا 1/8 2/3 اس کے ڈائریکٹ بچوں اور بیوہ کو دینے کے بعد وہ جائے گا اس مرحوم کے باقی رشتہ داروں, یعنی کہ بہن بھائی اگر زندہ ہیں تو ان میں, ماں باپ زندہ تو ان میں, ٹھیک ہے, ماں باپ نہیں ہے تو بہن بھائیوں میں, یہ تمام تقسیم ہوگی. ویئر ایز دی جعفری اسکول آف تھاٹ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فرام دی حنفی اسکول آف تھاٹ ان دس کیس اینڈ ان دس سچویشن, جس میں مکمل جو ہے نا وہ اس کے جو بیٹیاں اور بیوہ ہے ان میں ان کو وراثت پوری مکمل جائے گی, کوئی رشتہ دار جو ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے. جی سر بتائیے, اس سارے پروسیس کے اندر کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے یہ وراثت کا؟ جس سر اس میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ 15 سے 20 دن لگیں گے اور یہ تمام کام مکمل ہو سکتا ہے وراثت کا. ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ شاید وراثت کا جو میٹر ہے وہ پورے 3 ماہ 6 ماہ لے سکتا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کنفیوژن کو بالکل اپنے ذہنوں سے ختم کریں, نکالیں. وراثت کا ڈکلیئر کروانے کا کہ آپ وارث ہیں ایک شخص کے جسٹ 15 سے 20 دن کا کام ہے. سر یہ بتائیے کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی والد کی زندگی میں ہی فوت ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے اسلام یا پاکستانی قانون کیا کہتا ہے, کیا اس کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ It is a mooting point which has been discussed in the Federal Shariat Court as well. پاکستان میں سیکشن 4 آف مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 وہ ڈیل کرتا ہے بیسیکلی اس کویشچن سے کہ ایک شخص جو کہ ایک گھر کا مالک تھا, وہ گھر کا مالک ہے, وہ زندہ ہے ابھی, اس کے ایک بیٹا ہے, وہ اس کے زندگی میں فوت ہو گیا. اب اس بیٹے نے آگے 2 بیٹے مزید چھوڑے ہیں, یعنی کہ اس مالک کے وہ 2 پوتے ہو گئے. اب یہ بھی آج فوت ہو جاتا ہے, لیکن اس کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا. تو اس صورت میں کیا وہ پوتے وارث ہیں اس کی جائیداد میں, یعنی جو مالک تھا اس مکان میں؟ یہی کویسچن ڈسکس ہوا فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی, اور یہی موٹنگ پوائنٹ ہے, اور یہی ایک کنٹرڈکشن ہے وراثت میں جو پاکستانی لاء میں اور اسلامک لاء میں ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام وہ پوتے وارث نہیں ہیں, کیونکہ ان کا باپ دادا کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. ویئر ایز پاکستانی لاء اس صورت میں الاؤ کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ پوتے وارث ہیں. سر یہ بتائیے کہ اگر والد یا والدہ کے پاس جائیداد, پراپرٹی, اموویبل یا موویبل یعنی گاڑی یا بینک بیلنس بھی ہے, تو کیا وہ اپنی زندگی کے اندر اس پراپرٹی کو کسی غیر شخص یا اپنی اولاد میں سے کسی کو گفٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ مالک کا رائٹ ہے کہ وہ پوری جائیداد چاہے وہ چلتے ہوئے کسی فقیر کو دے دے, چاہے وہ جس مرضی کو دے دے, وہ پوری کی پوری ایک شخص کو بھی گفٹ کر سکتا ہے, بیچ سکتا ہے, اس کے نام رجسٹری کروا سکتا ہے, ٹرانسفر کر سکتا ہے, یا چاہے وہ ساروں کو ایکولی دے دے. جس کے نام زندگی میں کر گیا اپنی آزاد مرضی سے, بلا کسی جبر کے, بلا کسی اکراہ کے, تو وہ اس صورت میں وارث ہیں. اور وہ شخص جس کے نام پہ رجسٹری ہو گئی ہے وہ اس صورت میں اس کا مالک بن گیا ہے, تمام باقی دیگر ایکسکلوڈ ہیں. وہ سمجھنے کی, بولنے کی یا سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اوور ایج ہو گیا ہے, 100 سے زیادہ ہو گیا ہے, وٹ ایور. اگر وہ مالک بھی ہے اور وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی ول اور وش سے جائیداد ٹرانسفر کر سکے, گفٹ کر سکے یا بیچ سکے, تو اس صورت میں اگر وہ کسی ایک بیٹے کو اپنے اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے, یعنی اپنے پورے دماغ میں نہیں ہے, دے دیتا ہے, تو کیا باقیوں کو باقی محروم ہو جائیں گے؟ نہیں. اس صورت میں دیکھیں, انسان کا, مالک کا, یا کسی بھی ایگزیکیوٹر کا, انسان کا یا مالک کی چلیں نہیں بات کرتے,
جو بھی ایگزیکیوٹر آف دا ڈاکومنٹ ہے، یعنی کہ جو بندہ بیچ رہا ہے، جو بندہ گفٹ کر رہا ہے، جو بندہ سرنڈر کر رہا ہے، گفٹ کرنے والا، بیچنے والا، سرنڈر کرنے والا اپنے ساؤنڈ مائنڈ میں ہو. پہلے ریکویزٹ، پہلی شرط وہ ساؤنڈ مائنڈ پرسن ہو، ان ساؤنڈ مائنڈ نہ ہو. وہ کیپیبل آف انڈرسٹینڈنگ ریشنائل کویسچنز ہو، یعنی کہ اس سے جب سوال کیا جائے تو وہ ان کویسچنز کا بہت پروڈنٹ آنسر دے سکے، جس طرح ایک عاقل، بالغ اور سمجھدار ذہنی قوی شخص جو ہے وہ دیتا ہے. تو انسان کی ایگزیکیوٹر کے لیے جو اس ڈاکومنٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، اس کے لیے یہ شرط مسٹ ہے کہ وہ ان ساؤنڈ مائنڈ نہ ہو، ساؤنڈ مائنڈ پرسن ہو. وہ کیپیبل آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ ریٹن ڈاکومنٹ ہو، انگلش لکھی ہوئی تو انگلش کو سمجھتا ہو، اردو لکھی ہوئی تو اردو کو سمجھتا ہو. ایسی صورت میں ادروائز وہ ڈاکومنٹ امبیگوس ہو جائے گا، وہ کریشن آف لیٹیگیشن ہوگا. وہ ڈاکومنٹ کوئی بھی افیکٹی کلیم کر سکتا ہے کہ وہ تو ان ساؤنڈ مائنڈ تھا، اس سے تو زبردستی سائن انگوٹھا کروا لیے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں تھی. تو اس صورت میں یہ تمام شرائط جو کہ میں نے بتائی ہیں وہ لاگو ہوں گے. پھر جی عمر بھائی، ہم بات کر رہے تھے آرٹیکل 14 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ریگارڈنگ کہ وہ کتنا ریلیونٹ ہے اور کتنا انٹر لنکڈ ہے رائٹ ٹو لائف کے ساتھ. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے کی ہے اور بہت شاندار طریقے سے اس کی جو پراپر ایک ڈیفینیشن کی ہے. رائٹ ٹو لائف میں آپ کے پاس رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ ٹو ہیو فیسلٹیز سچ ایز بیسک نیسیسٹیز آف لائف، یعنی کہ یوٹیلیٹیز جس میں الیکٹریسٹی، واٹر، ایئر، اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن، آل دیز آر ان یور رائٹ ٹو لائف because these are basic things which have to be which are ought to be in the life once the person is living. تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں اتنی آگاہی دی اور عوام کے لیے آپ نے اتنے شارٹ ٹائم کے اندر وراثت کے متعلق انتہائی بریفلی جو ہے وہ ڈسکرائب کیا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملیں گے. انشاءاللہ.